شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کلمہ ہر بندے پر ہر حال میں پڑھنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا لازم ہے. یہ چھوٹا سا فکرہ ہے مگر اس کے پڑھنے سے انسان ایمان والوں میں شمار ہو جاتا ہے. اس کی زندگی کے پیچھے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. گرو کل ایک قبیلہ تھا مدینہ طیبہ میں، اس کے سردار کا نام تھا دہیہ کلبی. ان کی عمر 60 سال ہو گئی تو دل میں ان کے شوق پیدا ہوا کہ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں. اب یہ اتنی بڑی بات تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خوشخبری دی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قلبی مسلمان ہونے کے لیے آ رہے ہیں. جب وہ آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے اپنی چادر بچھائی، فرمایا کہ دہیا تم اس چادر کے اوپر بیٹھو. یہ دستور ہے اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ. نبی علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ کسی قوم کا بڑا تمہارے پاس آئے تم اس کا اکرام کرو. مگر دہیا کا تو دل بدل چکا تھا، انہوں نے چادر کو تو سمیٹ لیا اور نیچے بیٹھ کے اے اللہ کے حبیب صاحب میں تو کلمہ پڑھنے کی نیت سے حاضر ہوں. چنانچہ انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. پھر اس کے بعد دہیا کلبی نے رونا شروع کر دیا. نبی صاحب نے پوچھا دہیا رو کیوں رہے ہو؟ اے اللہ کے حبیب صاحب میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میری عمر 60 سال ہو گئی اور میں نے 60 سال کی عمر میں گناہوں کے انبار لگا دیے. اور ایک بڑا گناہ میرا یہ ہے کہ مجھے اپنے قبیلے میں کسی بچی کا، لڑکی کا پیدا ہونا برا لگتا تھا. تو جب خبر ملتی کہ فلاں گھر میں لڑکی پیدا ہوئی میں خود جاتا، لڑکی کو ماں باپ سے چھین کے اس کو زندہ درگور کر دیتا تھا. میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 معصوم بچیوں کو قبر میں دفن کیا ہے. تو نبی صاحب نے فرمایا کہ اب چونکہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، اس کلمہ پڑھنے پر تمہارے 60 سال کی زندگی کے گناہ بھی معاف ہو گئے اور 70 لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا گناہ بھی اللہ نے معاف کر دیا. الاسلام یحرم ما کان قبلہ. جس نے کلمہ پڑھ لیا جتنے بھی گناہ ہیں وہ کو ہمالیہ کے برابر کیوں نہ ہو اللہ سب معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے یہ کلمہ 14 طبق سے زیادہ بھاری ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو پیش کیا جائے گا اور اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا. وہ بندہ پریشان ہوگا کہ آج میری شاید بخشش نہ ہو سکے گی. اتنے میں ایک فرشتہ کاغذ کی چھوٹی سی پرچی، اس کو بطاقہ کہتے ہیں عربی میں، وہ نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گا اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا گناہوں سے. وہ بندہ حیران ہو کے پوچھے گا یہ کون سا عمل اتنا وزنی ہے کہ جس نے نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دیا؟ تو دکھایا جائے گا تو اس پرچی کے اوپر اس کا کلمہ لکھا ہوا ہوگا. محدثین نے فرمایا ہے کہ کلمے میں چونکہ اللہ کا لفظ آتا ہے اور اللہ کا لفظ ہر چیز سے زیادہ وزنی ہے، یہ لفظ ساری اس کے گناہوں کو ہلکا کر دیتے ہیں. چنانچہ انسان کے جسم میں گناہ کرنے والے اعضاء 12 ہیں. 8 اعضاء تو وہ ہیں جو دو ہیں، 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پاؤں.
تو 4 ضرب 8 اعضاء یہ ہو گئے، اور 4 عضو اور ہیں، دماغ، دل، زبان اور انسان کی شرمگاہ۔ تو 8 اور 4 12۔ تو جسم میں گناہ کرنے والے اعضاء کی تعداد 12 ہے۔ اور یہ جو کلمہ ہے نا، اس میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اس کی بھی حروف کی تعداد 12 ہے۔ لا کے 2 حرف، الہ کے 3 حرف، اللہ کے 3 حرف اور اللہ کے 4 حرف۔ تو 3 3 6 اور 4 10 اور 2، تو لا الہ الا اللہ کے حروف کتنے بنے؟ تو ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جو اس ذکر کی کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 12 اعضاء کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور بعض مشائخ نے یہ لکھا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہیں۔ تو جو اس ذکر کی کثرت کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کلمے کی مثال یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، 11 کوكبا، 11 بھائی اور 12 یوسف علیہ السلام۔ مگر یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے 11 بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ تو یہ کلمہ بھی 12 حروف پر مشتمل ہے، جو اس کو پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بعض مشائخ نے اور اس کی معرفت بیان کی، وہ فرماتے ہیں اگر الفاظ کو گنا جائے نا تو لا الہ الا اللہ یہ 4 الفاظ بنتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ 3 الفاظ ہیں، تو 4 اور 3 کتنے ہوئے؟ تو جو بندہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ہر لفظ جہنم کے ایک دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ تو جس نے یہ 7 الفاظ پڑھ لیے، یہ اتنے قیمتی الفاظ ہیں، ہر لفظ کے بدلے اللہ جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، یہ بندہ جہنم سے بری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ اس کو کہتے ہیں نفی اثبات، چونکہ لا الہ یہ نفی ہے اور الا اللہ یہ اثبات ہے، یعنی ہم ما سوا کی نفی کرتے ہیں اور اللہ کا اثبات کرتے ہیں، نہیں کوئی موجود سوائے اللہ کے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ یہ ایک کلمہ ہوا، اور پھر محمد الرسول اللہ دوسرا فکرہ ہوا۔ اب ذرا ان کے معارف سن لیجئے کہ لا الہ الا اللہ یہ روحانی دنیا ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ جسمانی دنیا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ یقین کی دنیا ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ عمل کی دنیا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ طرز زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ اس کا تعلق باطن سے ہے جس کو دکھایا نہیں جا سکتا، اور محمد الرسول اللہ کا تعلق ظاہر سے ہے جس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ لا الہ الا اللہ یہ باطن کی دنیا کو بسانا ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ ظاہر کو نبی علیہ السلام کی سنتوں سے سجانا ہے۔ لا الہ الا اللہ قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور محمد الرسول اللہ انسان کے جسم کو عبادت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ اندر کی بات ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ ظاہر کی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے کہ ما سوا کا یقین دل سے نکل جائے، اور محمد الرسول اللہ کا مقصد ہے کہ ما سوا کے طریقے زندگی سے نکل جائیں۔ لا الہ الا اللہ یہ اللہ کو ماننا ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ اللہ کی ماننا ہے۔ لا الہ الا اللہ منشائے الہی پہ چلنا، اور محمد الرسول اللہ منشائے نبوت پہ زندگی گزارنا۔
لا الہ الا اللہ اس میں جلال ہے اور محمد رسول اللہ اس میں جمال ہے۔ لا الہ الا اللہ میں یہ سبق ہے کہ احکامات الہی پر چلنے میں کامیابی ہے، اور محمد رسول اللہ کا مقصد ہے کہ سنن نبوی کو اپنانے میں انسان کی کامیابی ہے۔ لہذا بدر کے میدان میں اللہ نے لا الہ الا اللہ میں کامیابی کا یقین سکھایا، اور احد کے میدان میں اللہ نے محمد رسول اللہ میں کامیابی کا یقین سکھایا۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ اس کی مثال درخت کی جڑ کی مانند ہے۔ جڑ جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنا درخت بڑا اور پھلدار ہوتا ہے، اور محمد رسول اللہ کی مثال شاخوں کی ہے۔ شاخیں جتنی بڑی ہوتی ہیں پھل بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس کا سایہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ اس کی مثال پاسپورٹ کی مانند ہے، اور محمد رسول اللہ کی مثال جنت کے ویزے کی مانند ہے۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ میں ہمارا جس ہستی سے واسطہ ہے وہ اللہ ہے جو ارحم الراحمین ہے، اور محمد رسول اللہ میں جس ہستی سے واسطہ ہے وہ محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہے۔ اب دو ہستیوں میں کے ساتھ ہمارا تعلق بنا، ایک اللہ کے ساتھ جو ارحم الراحمین ہے، اور ایک محمد رسول اللہ کے ساتھ جو رحمت للعالمین ہے۔ اسی پر کسی شاعر نے کہا یا رب تو کریمی اور رسول تو کریم، اے اللہ آپ بھی کریم ہیں اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہیں، سر شکر کے ہستے بیان دو کریم، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا معاملہ دو کریم ہستیوں کے درمیان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذرا معاملہ سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اور ان میں سے ایک حصہ اللہ نے مخلوق میں تقسیم کیا۔ چنانچہ مخلوق میں جتنی محبتیں نظر آتی ہیں، ماں کی اولاد کے ساتھ، باپ کی اولاد کے ساتھ، میاں بیوی کی ایک دوسرے کے ساتھ، بھائی بہن کی محبت، بھائیوں کی محبت، ایک مسلمان بھائی کی دوسرے مسلمان بھائی سے محبت، استاد شاگرد کی محبت، پیر مرید کی محبت، جتنی محبتیں دنیا میں نظر آتی ہیں یہ اس ایک حصے کے آگے حصے در حصے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ ہمالیہ پہاڑ تھا رحمت کا، جس کے ریت کے ذرے بنائے گئے اور ایک ایک ذرہ ہر کسی کو دیا گیا، تو ماں کو اتنی محبت مل گئی۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اگر ماں کو ایک ذرہ ملنے سے اتنی محبت ہے کہ وہ اپنے بچے کا آگ میں جلنا پسند نہیں کرتی، دھوپ میں رہنا پسند نہیں کرتی، تو جس اللہ کے پاس 100 حصے رحمت ہے وہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے 2 نام ہیں، ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم۔ 2 نام کا مقصد کیا بات سمجھنے والی ہے۔ 2 الگ الگ صفتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بندے کا امیر ہونا، یہ الگ صفت ہے، اور دوسرا ہوتا ہے بندے کا سخی ہونا، یہ الگ صفت ہے۔ کئی مرتبہ بندہ امیر تو بہت ہوتا ہے مگر کنجوس مکھی چوس ہوتا ہے، اس کی امیری کا کیا فائدہ؟ اور کئی مرتبہ بندہ بڑا سخی ہوتا ہے، پلے کچھ نہیں ہوتا، اس کی سخاوت کا کیا فائدہ؟ مزہ تو تب آتا ہے کہ پیسے بھی بے انتہا ہوں اور سخاوت بھی بے انتہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 2 نام رکھے، ایک رحیم اور ایک رحمان۔ رحیم کا مطلب وہ ذات جس کی رحمت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، زیادہ رحمت۔ اب رحمت کی بھی انتہا کوئی نہیں، اور رحمان کا مطلب کہ وہ کریم سخی جس کی رحمت خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ دنیا میں وفاداروں پر بھی رحمت فرماتے ہیں اور غداروں پر بھی رحمت فرماتے ہیں۔ کافروں کو اولاد کون دیتا ہے؟ کافروں کو صحت کون دیتا ہے؟ تو اس کا مطلب اللہ کی رحمت مومنوں پر بھی ہے اور کافروں پر بھی ہے، فرما برداروں پر بھی ہے اور نافرمانوں پر بھی ہے۔ تو رحمت کا مزہ آ گیا نا کہ جس کی رحمت اپنے پرائے ہر ایک کے اوپر خرچ ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہیں
اور رحیم بھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی حد نہیں متعین کر سکتا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی شام سفر سے تشریف لا رہے تھے. آپ نے دریا کے کنارے نماز ادا فرمائی. جب نماز پڑھی تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چڑیا آئی اور اس نے آ کے اپنی چونچ میں 2-4 دانے ریت کے اٹھا لیے اور پھر دریا کے اوپر چلی گئی. پھر دوبارہ آئی، پھر دانے لیے، پھر دریا پر گئی. جب 2-4 دفعہ ایسا ہوا تو نبی علیہ السلام متوجہ ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو جبرائیل السلام نے آ کے کہا اے اللہ کے حبیب وسلم، اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی امت کے لیے رحمت کی دعائیں مانگی ہے تو اللہ نے آپ کو ایک مجسم نظارہ دکھا دیا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو دعائیں کرتے ہیں تو آپ کی امت کے گناہ اس چڑیا کی چونچ میں جو چند دانے ریت کے ہیں اس کی مانند ہیں. اور یہ چڑیا ان دانوں کو جا کے دریا پہ پھینکتی ہے تو دریا کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ دانے جو ہے وہ دریا کے اندر مل جاتے ہیں. تو آپ کی پوری امت کے گناہ اگر میں معاف کرنے پہ آؤں تو میری رحمت کے دریا کے سامنے ان کی بھی حیثیت ہی نہیں ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی امت کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے عجیب طریقہ بنایا. آپ ذرا غور کیجئے گا. وہ کیسے کہ اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی کا فرشتہ گناہ والے فرشتے کا افسر ہے. تو نیکی والا فرشتہ صرف ارادہ کرنے پر ایک نیکی فوراً نامہ اعمال میں لکھ لیتا ہے. اور یہی بندہ اگر گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ والا فرشتہ اپنی مرضی سے نہیں لکھ سکتا. وہ نیکی والے فرشتے سے پوچھتا ہے اس نے گناہ کا ارادہ کیا میں لکھ لوں؟ وہ کہتے ہیں کیا تو نہیں ہے نا، تم نہیں لکھ سکتے. چنانچہ نیکی کا ارادہ کرنے پر نیکی لکھ لی جاتی ہے، گناہ کا ارادہ کرنے پہ گناہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ پھر وہ بندہ گناہ کا ارتکاب بھی کر لیتا ہے. تو جب ارتکاب کر لیتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے اب میں گناہ لکھ لوں، اس نے تو کر لیا. تو نیکی والا فرشتہ جواب دیتا ہے صبر ہوگا، تمہیں کیا جلدی پڑی ہوئی ہے؟ اگر اس نے گناہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ندامت ہو، شرمندگی ہو اور اللہ گناہ مٹا دے، گناہ لکھنے کا موقع ہی پیش نہ آئے. 6 گھنٹے تک وہ فرشتہ انتظار کرتا رہتا ہے. اب آپ غور کیجئے یہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ اگر کوئی بندہ وقتی طور پہ اپنی شہوت میں گناہ یعنی جذبات میں گناہ کر بیٹھا مگر بعد میں احساس تو ہوتا ہے نا، دل کہتا ہے میں نے اچھا نہیں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. یہ جو ہے نا میں نے اچھا نہ کیا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا، اس کو ندامت کہتے ہیں. صرف اس ندامت پر اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. اچھا اب بندہ نیکیاں بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ سو جاتا ہے. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ سو جاتا ہے نا تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے اب تو کرنے کا اور کام ہے نہیں، میں ہر نیکی کے بدلے اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہوں. اور کبھی کبھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو وہ ایک نیکی کے بدلے 700 گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے. تو وہ مٹاتا رہتا ہے گناہوں کا کہ اس نے نیکی کی لہذا اب یہ نیکی اس کے گناہوں کو مٹا دے گی. ان الحسنات یذہبن السیئات، جیسے صابن مٹی کو نکال دیتا ہے کپڑوں سے اور صاف کر دیتا ہے، نیکیاں نام اعمال سے گناہوں کو مٹا کے نام اعمال کو پاک کر دیتے ہیں. پھر اور دیکھیے ہو سکتا ہے کہ بندے نے گناہ کیے اور وہ نادم بھی نہیں ہوتا، احساس بھی اس کو نہیں ہوتا، جوانی مستانی ہے، ڈنگر بنا ہوا ہے، کوئی اس کو احساس نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک اور بہانہ بنایا کہ چیونٹیوں کو، پرندوں کو اور مچھلیوں کو حکم دیا کہ تم ایمان والوں کے لیے استغفار کیا کرو.
اب ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں، اپنے غفلت میں ہوتے ہیں، کلمہ پڑھنے کی برکت سے بلوں میں چیونٹیاں، پانی میں مچھلیاں اور ہوا میں پرندے ہمارے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کے استغفار کو اللہ بہانہ بنا کے ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہیں تک نہیں معاملہ کیا، ایک اور بھی کیا، فرشتوں کو حکم دے دیا کہ جن بندوں نے کلمہ پڑھا ہے نا اور جو مومن بن گئے ہیں، اے میرے فرشتوں تم ان کے لیے استغفار کرو۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، فرشتے زمین کے جو گناہگار ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اس استغفار پر اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ کی رحمت تل چکی ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا میں نے اس کے نام ماغلے کوئی گناہ رہنے ہی نہیں دینا۔ رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت۔ اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، بہانوں پہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک دو واقعات میں سنا دوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خواب میں کسی کو نظر آئے، اس نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ کہا کہ اللہ نے میری بخشش کر دی۔ کہا بخشش تو ہونی تھی، آپ نے ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ جن کتابوں کو پڑھ کے جو علماء ہیں وہ جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، اور پوری امت ان کتابوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ کہا کہ نہیں، کتابوں کا تو مسئلہ پیش ہی نہیں ہوا تھا، ایک اور چھوٹا سا عمل تھا جو مجھے یاد ہی نہیں تھا، اللہ کو وہ پسند آ گیا اور اللہ نے میری بخشش کر دی۔ بھئی وہ عمل کون سا تھا؟ کہنے لگے کہ بیٹھا حدیث دکھ رہا تھا، اس زمانے میں دوات میں سیاہی ہوتی تھی اور قلم سے ڈال کے سیاہی لگاتے تھے اور لکھتے تھے، تو فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں نے قلم دوات میں ڈالی اور سیاہی لگائی، جب میں نے قلم باہر نکالی تو ایک مکھی اس کی نوک کے اوپر آ کر بیٹھ گئی، تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ مکھی پیاسی ہے، کوئی بات نہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے قلم کو روک لیتا ہوں کہ مکھی اس سیاہی کو چوس لے۔ ایک سیکنڈ کے لیے مکھی نے چوسا اور اڑ کے چلی گئی، تو میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ میرا یہ عمل پسند آ گیا، اللہ نے فرمایا تو نے مکھی کی پیاس کے خیال رکھا، میں اس کے بدلے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ میرے والد صاحب مجھے بچپن میں ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں ایک پیر صاحب تھے جو زمیندار بھی تھے اور ان کے ہزاروں مریدین تھے۔ وہ اپنے مرنے کے بعد کسی کو خواب میں نظر آئے، تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا پیر صاحب آگے کیا بنا؟ کہنے لگے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ کہنے لگے ہاں آپ کے تو ہزاروں مرید تھے اور آپ ان کے پیر تھے اور آپ کا فیض تھا، تو آپ کی تو بخشش ہونی تھی۔ اس نے کہا نہ میاں نہ، وہ مریدوں والا اور یہ دعوت ارشاد والا تو عمل پیش ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا عمل تھا جو مجھے یاد نہیں تھا، اللہ نے اس پر مغفرت کر دی۔ اس نے کہا وہ عمل کون سا تھا؟ کہنے لگا کہ میں دیہات سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے ہاں سال میں ایک موسم ایسا آتا ہے جب چارے کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس وقت میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، یا تو وہ چارہ خریدتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چوری کر لیتے ہیں دوسرے کا چارہ، رات کو اپنے جانور چرا لیتے ہیں، تو تنگی ہوتی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ ایسا ہی کوئی وقت تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ میرا چارہ روز کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دن میں نے گاؤں والوں کو پیغام بھی بھیجا کہ بھئی میرا چارہ میرے جانوروں کے لیے پورا ہے، اب کوئی میرا جانور یعنی میرا چارہ بغیر اجازت کے نہیں کاٹ سکتا، پھر بھی کم ہوتا جا رہا تھا۔ فرماتے ہیں ایک دن میں نے ارادہ کر لیا کہ آج رات میں پہرا دوں گا اور جو کوئی اپنے جانور چرانے آئے گا میرے کھیت میں تو میں اس کو تنبیہ کروں گا، ملامت کروں گا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں چھپ کے بیٹھ گیا عشاء کے بعد، جب رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ چند بکریاں میرے کھیت میں داخل ہوئیں اور انہوں نے چرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں اٹھا تو میں نے دیکھا ایک نوجوان سا لڑکا تھا جو ان بکریوں کے پیچھے آ رہا تھا، چرواہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں اس کو پہچان نہ سکا تو میں نے دور سے پوچھا ارے بھائی تم کون ہو؟ کہتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا ارے بھائی تم کون ہو تو اس نے اپنا نام بتایا، میں احمد ہوں۔ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے یہ نام سنا
تو میرے دل میں خیال آیا کہ احمد تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. میں نے اتنا کہا احمد ہیں تے پیا چرا, اگر تم احمد ہو تو چراتے پھرو. کہتے ہیں میرا یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا, تو نے کہا تھا احمد ہے تے پیا چرا, چل میں نے اس کے بدلے تیرے سر گناہوں کو معاف کر دیا. حضرت مجد علی ثانی رحمۃ اللہ کا ایک واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا مکتوبات لکھ رہا تھا, تو قلم جب ذرا نہیں چلتی تھی تو میں اس کو اپنے بائیں ہاتھ کا جو انگوٹھ ہے نا اس کے اوپر ذرا ایسے چلا لیتا تھا, ٹھیک کر لیتا تھا. لکھتا رہا پھر مجھے بیت الخلاء کی ضرورت محسوس ہوئی. تو فرماتے ہیں کہ میں بیت الخلاء میں گیا. جب بیت الخلاء میں بیٹھنے لگا نا تو میری نظر اس سیاہی پر پڑی. تو مجھے خیال آیا کہ یہ وہ سیاہی ہے جسے میں قرآن و حدیث لکھنے میں استعمال کرتا ہوں, اور اگر میں یہاں قضائے حاجت سے فارغ ہوں گا اور استنجا کروں گا تو یہ سیاہی تو ناپاکی کے ساتھ مل جائے گی, یہ اس کے ادب کے خلاف ہے. میں نے اپنے تقاضے کو روکا اور بیت الخلاء سے باہر نکل کے اس سیاہی کو پاک جگہ پر دھویا. میرے اس عمل پر اللہ نے الہام فرمایا, احمد سریندی میں نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا. اب کتنا چھوٹا سا عمل ہے, لیکن چونکہ اللہ کے نام کا ادب, چیزوں کا ادب تھا, اللہ نے اس لیے معاف کر دیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ زبیدہ خاتون ایک بہت نیک ملکہ تھی جس نے نہر بنوائی تھی جس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے فائدہ پایا تھا. جب فوت ہوئی تو کسی کو خواب میں نظر آئی, اس نے پوچھا زبیدہ آ کے کیا بنا؟ کہنے لگی کہ اللہ نے میری بخشش کر دی. اس نے کہا بخشش تو ہونی تھی, تو نے تو نہر زبیدہ بنوائی تھی, اتنا لینڈ مارک کام کیا جو لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچایا. اس نے کہا نہیں, نہر زبیدہ کا تو مسئلہ پیش ہی نہیں ہوا, ایک چھوٹا سا عمل تھا جو مجھے یاد ہی نہیں تھا, میرے اللہ کو پسند آ گیا. اس نے کہا وہ کون سا عمل؟ کہنے لگی کہ میں ایک دفعہ دسترخوان پہ اپنے محل میں عورتوں کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی. جب میں نے لقمہ سالن کے ساتھ لگایا تو میں چاہتی تھی کہ میں لقمے کو کھا لوں کہ اچانک مسجد سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی, اذان کی آواز آئی. کہنے لگے جیسے ہی میں نے اللہ کا نام سنا تو میں نے محسوس کیا کہ میرا جو دوپٹہ تھا نا وہ پورے سر کو کور نہیں کر رہا تھا, آدھے سر کو کور کر رہا تھا. تو میں نے لقمے کو تو رکھ دیا, پہلے اپنا سر ڈھانپا اور پھر لقمہ کھایا. اللہ نے فرمایا کہ تو نے میرے نام کا اتنا ادب کیا کہ لقمے کے کھانے میں چند لمحے کی جو تاخیر کی, میں اس پر تیرے سب گناہوں کو معاف کر دوں. تو ہمارے وہ عمل جو ہمیں یاد ہی نہیں ہوں گے, اللہ ان کو بھی بہانہ بنا کے قیامت کے دن بندے کے گناہوں کو معاف فرمائے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتا ہے, اللہ جمعہ کی نماز کے بدلے پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. پھر جو بندہ اچھے طریقے سے رمضان گزارتا ہے, رمضان اب قریب آنے والا ہے, جس نے اچھے طریقے سے روزے رکھے, تراویح پڑھی, رمضان کو ادب کے ساتھ گزارا, رمضان اچھا گزارنے سے اللہ پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر جب رمضان کے بعد ایمان والے عید کی نماز پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے بندے کیوں اکٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں, میرے فرشتوں میرے بندے کیوں اکٹھے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے پورا رمضان مزدوری کی, اب یہ آپ سے اپنی تنخواہ لینے کے لیے آ گئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اچھا ان کو کہو قوموا مغفورا لکم, کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے, میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. تو دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی کیا رحمت ہے کہ اللہ نے اپنے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہوں کو اس طرح دھونا شروع فرما دیا اور نیکیوں میں تبدیل کرنا شروع کر دیا. پھر انسان کو دنیا میں کوئی تکلیف آتی ہے اس پر گناہ معاف, حتیٰ کہ اگر ٹھوکر لگی تو گناہ معاف, بیماری آئی تو گناہ معاف. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کئی مرتبہ بیمار بندہ صحت مند ہوتا ہے مگر اس حال میں کہ اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں. وہ بیماری اس کو دنیا میں پاک کر دیتی ہے.
اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے پاس بلانے سے پہلے بڑھاپے میں بیماریاں دے دیتے ہیں اور باطنی طور پہ اس کو پاک کر کے اپنے پاس بلا لیتے ہیں. تو یہ بیماریاں بہانہ بن جاتی ہیں بندے کا دنیا میں گناہوں کی بخشش ہونے کا. پھر جو انسان کو سکرات موت کی تکلیف ہے اس پہ گناہ معاف. پھر جو ضبط قبر ہے اس پہ گناہ معاف. پھر جو قیامت کے دن وحشت ہوگی، خوف ہوگا، اس پہ بھی گناہ معاف. اب آپ بتائیے کہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت تلی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن حساب سے پہلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتیوں کے گناہ معاف ہو جائیں. اور اگر کچھ ایسے لوگ بچ جائیں گے کہ جن کے گناہ بڑے ہوں گے اور ابھی بھی معاف نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رعایت فرمائیں گے اور قیامت کے دن اپنے محبوب کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو رسوا نہیں فرمائیں گے، ان کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بندہ قیامت کے دن آئے گا اور اس کے بڑے بڑے گناہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کے گرد رحمت کی ایک کنات لگا دیں گے، چادر تان دیں گے، مخلوق سے چھپ جائے گا. پھر اللہ اس بندے کو کہیں گے تیرا یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، سارے گناہ گنوائیں گے. وہ بندہ تسلیم کرے گا اور اس کو یہ محسوس ہونے لگے گا کہ آج میں جہنم سے نہیں بچ سکتا. مگر سب گناہ گنوانے کے بعد اللہ فرمائیں گے تو گناہ تو کرتا تھا مگر معافیاں بھی مانگتا تھا. ہم نے دنیا میں بھی تیرے گناہ لوگوں سے چھپائے رکھے، تیری پردہ پوشی کیے رکھی، اور آج بھی ہم تیری پردہ پوشی کرتے ہیں اور تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو نور کی کنات ہٹے گی تو ساری دنیا دیکھے گی کہ اس بندے کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا. تو بعض لوگ کہیں گے شاید یہ انبیاء میں سے کوئی نبی تھا جس نے اتنی معصوم زندگی گزاری، کوئی گناہ لکھا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ نبی علیہ السلام کا ایک گناہ گار امتی ہوگا. مگر اللہ کی رحمت اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گی. ایسا بھی ہوگا اللہ کی رحمت کا ظہور قیامت کے دن کہ جو انسان کی توقع سے ہی باہر ہے. حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ نے اپنے خطبات میں ایک بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اتنا ظہور ہوگا، اتنا ظہور ہوگا، اتنا ظہور ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ شیطان کو بھی امید لگنے لگ جائے گی کہ شاید میرے بھی گناہ معاف ہو جائیں. اب آپ بتائیے کہ شیطان جیسے بدبخت کو بھی امید لگ پڑے گی تو اللہ کی کتنی رحمت کا ظہور ہوگا. اور یہ اللہ کی رحمت ہوگی نبی السلام کی وجہ سے کہ وہ میرے محبوب کے امتی ہیں، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بندہ فوت ہوا، اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی، پریگننٹ تھی. وہ بندہ گناہگار تھا تو اس کو قبر کا عذاب شروع ہو گیا. ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے بندے کو قبر کا عذاب معاف کر دو. تو فرشتوں نے حیران ہو کے پوچھا یا اللہ اتنا عرصہ عذاب ہوتا رہا، اب کیا بات ہوئی کہ عذاب نے عذاب کو معاف کر دیا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، بیوی نے اس کو پالا پوسا تو وہ ذرا بڑا ہو گیا. پھر ایک دن اس بیوی نے اپنے بچے کو قاری کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بٹھایا تو قاری نے سبق پڑھایا تو بچے نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین. اب میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ معصوم بچہ تو میری حمد بیان کرے اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دیتا رہوں. معصوم بچے کے ایک آیت پڑھنے پر اللہ نے باپ کو قبر کا عذاب معاف فرمایا. اب آپ بتائیے کہ اللہ کی رحمت بہانے نہیں چاہ رہی کہ بہانے ملیں اور میں بندوں کو معاف کروں، تلے ہوتے ہیں معاف کرنے کے لیے. اور یہی معاملہ رحمت للعالمین کا ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے امت کے لیے دعائیں مانگی. حدیث مبارکہ میں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر وقت رب امتی دعا مانگتے رہتے ہیں. تو نبی اسلام نے فرمایا عائشہ مجھے امت کے اوپر اس قدر محبت غالب ہے کہ میں پوری زندگی رب امتی کہتا رہوں گا.
حتیٰ کہ جب میری موت کا وقت آئے گا میں اس وقت بھی رب امتی کہوں گا. اور عائشہ جب قیامت کے دن سارے لوگ نفس نفسی کے عالم میں گرفتار ہوں گے میں اس وقت بھی رب امتی کہوں گا اور کہتا رہوں گا جب تک اللہ میری امت کو معاف نہیں فرما دے. چنانچہ قرآن مجید کی آیت اتری، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ کے پاس برتن ہے اور برتن میں دودھ ڈالنے والا دودھ زیادہ ڈال دیتے ہے اور دودھ اوپر کنارے تک آ جاتا ہے تو لینے والا کہتا ہے بس 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 کافی ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اللہ آپ کی امت پر اتنی مغفرت کرے گا، اتنی رحمت کرے گا کہ آپ بس بس کرنے لگ جائیں گے. آپ کہیں گے یا اللہ بس 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 بہت ہے بہت ہے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اسلام تشریف فرما تھے اور امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے. ابوبکر صدیق بھی تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے میں ایک لب بھر کے نکالوں گا اور ان کو کسی اور عمل کے بغیر اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دوں گا. لب کہتے ہیں ایسے کر کے نکالنا. اب آپ اندازہ کریں اگر پلاؤ پڑا ہوا ہے اور میں یوں کر کے لب نکالوں تو میری چھوٹی سی لب میں ہزاروں دانے پلاؤ کے آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں اور ان کی لب کتنی بڑی ہوگی. کھرب لوگ ایک لب میں اللہ تعالیٰ بھر کے نکالیں گے اور ان کو جنت عطا فرما دیں گے. تو ابوبکر صدیق لانو نے عرض کیا اے اللہ کے وسلم اللہ کی آپ پر رحمت کی خاص نظر ہے، آپ مزید دعا کیجیے. تو عمر لانو کہا کہ ابوبکر آپ جانتے ہو نا اللہ کتنے بڑے ہیں اور ان کی لب کتنی بڑی ہوگی. تو ابوبکر صدیق نے جواب دیا عمر میں جانتا ہوں اللہ کتنے بڑے ہیں اور ان کی لب کتنی بڑی ہوگی، لیکن اگر امت کا اور فائدہ ہو سکتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، تم نبی علیہ السلام کو دعا کرنے دو. چنانچہ نبی علیہ السلام نے پھر دعا کی. اللہ نے وعدہ کر لیا میرے محبوب میں 2 لبے بھر کے نکالوں گا اور ان کو جنت عطا فرما دوں گا. پھر ابوبکر صدیق نے کہا اے اللہ کے وسلم مزید دعا کیجیے، اللہ کی رحمت کی نظر ہے اس سے فائدہ اٹھا لیجیے. نبی صاحب نے پھر دعا مانگی. اللہ نے وعدہ کر لیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 لبے بھر کر نکالوں گا اور ان کو جنت عطا فرما دوں گا. اس پر صدیق اکبر کا دل بھی مطمئن ہو گیا اور ان کا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنی رحمت کو ظاہر کرنے کا حق ادا کر دیا. 3 لبے بھریں گے اور جہنم سے جہنمیوں کو نکال کے جنت عطا فرما دیں گے. بلکہ میرا تو اپنا گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے والوں کو جہنم جانے ہی نہیں دیں گے، اس سے پہلے ہی معاف فرما دیں گے. پکی بات ہے. ہمارے علاقے میں ایک پیر صاحب آئے تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے مریدین کو نماز کی تلقین کروں، نیکی کی تلقین کروں. دیہاتی لوگ ہیں سمجھ تو ان کو ہے کوئی نہ. چنانچہ انہوں نے مسجد میں اعلان کروایا تو دیہات کے کوئی 100 بندے مسجد میں آ گئے. ایک بندے نے کہا جی کہ پیر صاحب تقریر کریں گے اور سب نے سننا ہے غور سے اور اس پر عمل کرنا ہے. ایک بوڑھا دیہاتی بھی بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو گیا. پیر صاحب میں جاہل بندہ ہوں، جٹ پٹھان ہوں تو مجھے سمجھ کچھ نہیں لگتی. اگر آپ کی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کیا میں آپ سے کوئی سوال پوچھ سکتا ہوں؟ تو پیر صاحب نے کہا ہاں تم پوچھ لینا، کوئی حرج نہیں. لو اس دیہاتی بوڑھے نے نا اپنا رابطہ بنا لیا کہ کوئی بات پوچھنے کا موقع نکل ہے. اب پیر صاحب نے بیان شروع کیا. مجھے یاد ہے کہ ہم اپنے بچپن میں اپنے والدین سے سنتے تھے کہ پل صراط سے اللہ تعالیٰ گزاریں گے اور پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی. یہ ہم بچپن سے سنتے آئے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی. جب پیر صاحب نے یہ بات سنائی نا تو وہ بوڑھا کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں پیر صاحب مجھے تو لگ رہا ہے ایک کوڑ ہے، یہ جھوٹ ہے. ان کو چنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اچھا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز. ان کا ہاں ایسا ہی لکھا ہے.
کہتے اچھا پیر صاحب پھر انہیں آکھو نا کہ اللہ سائیں دی پار اتارن دی نیت کائی نہیں. تسی این آکھو نا کہ اللہ سائیں دی پار اتارن دی نیت کائی نہیں. خیر بیٹھ گیا. پھر پیر صاحب نے بیان شروع کیا کہ نیکی کیا کرو اور گناہوں سے بچو، اور جو گناہوں سے نہیں بچے گا اللہ اس کو پہلے جہنم میں عذاب دے گا اور پھر اللہ ان کو جنت عطا فرما دے گا. پیر صاحب نے یہ کہا تو بوڑھا پھر کھڑا ہو گیا. کہتے پیر صاحب مجھے تو لگتا ہے یہ بھی کوڑ ہے. پیر صاحب نے کہا کیسے؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب. کہتے پیر صاحب مجھے ایک گل دسو، میرے گھر جو پر آنا آوے تو میں انہوں 5-7 لتر مارا، موڑا کھا بھاجیا ککڑ کھا لیا وہ کھا لئی سی. وہ پیر صاحب ان والا معاف کرنے ہیں اس کو ہی معاف کر چھوڑنے، گناہ مٹا چھوڑنے. اگر ایک دیہاتی کا یہ یقین اور حسن ظن ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ نے معاف کرنا ہے تو معاف کر ہی دینا ہے، اس نے کوئی نہیں گناہ کی سزا دینی، تو واقعی معاملہ ایسا ہے. اسی لیے نبی صاحب نے فرمایا کہ تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تمہیں اللہ کے ساتھ حسن ظن ہو کہ اللہ معاف کر دے گا. تو اب بھائی ہمیں حسن ظن دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن ضرور معاف فرما دے گا، ہمارے عملوں کی وجہ سے نہیں، اپنے محبوب کی رحمت کے صدقے معاف فرما دے گا. آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے. خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. خار ہیں بدگار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امتیں ہیں. ہم واقعی گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہیں، شرمندہ ہیں اپنے گناہوں پہ، مگر یہ بات پکی ہے کہ اے اللہ ہم جو بھی ہیں تیرے محبوب کے امتی تو ہیں، اس امتی ہونے کی نسبت سے تو ہمارے اوپر رحم فرما دے. حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اپنے مقطوعات میں، اپنے خطبات میں، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 2 بندوں کو بلائیں گے اور ان کے گناہ زیادہ ہوں گے تو ان کو حکم دیں گے جاؤ جہنم میں. فرماتے ہیں جب ایک بندہ یہ سنے گا نا تو وہ تو جہنم کی طرف بھاگنا شروع کر دے گا، رسک واک شروع کر دے گا، تیز چلنا. جب وہ تیز چلے گا اللہ کو رکوائیں گے، پوچھیں گے میرے بندے تو نے تو سنا کہ جہنم میں جاؤ تو بس چل ہی پڑا، کیا مسئلہ؟ یا اللہ میں نے دنیا میں تو آپ کے احکام ماننے میں سستی کی، آج آپ کا حکم ہوا جاؤ جہنم میں تو میں نے کہا چلو میں یہ حکم تو پورا کر دوں، تو میں جہنم کی طرف بھاگ پڑا. اللہ فرمائیں گے اچھا اگر میرے حکم کا تیرے دل میں اتنا احترام ہے چل میں نے تجھے جنت عطا فرمایا. پھر دوسرے کو حکم فرمائیں گے جاؤ جہنم میں، وہ جہنم کی طرف چند قدم چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا. اللہ اس کو بلائیں گے میرے بندے تیرا معاملہ کیا؟ تو 2-4 قدم اٹھاتا تھا پھر پیچھے دیکھتا تھا. وہ کہے گا یا اللہ مجھے ساری زندگی تیری رحمت پہ بڑا بھروسہ رہا، آپ نے حکم دے دیا جاؤ جہنم میں 2 قدم بڑھاتا تھا تعمیل کے طور پہ، پھر پیچھے دیکھتا تھا شاید آپ کو رحم آ جائے. اللہ 2 قدم بڑھاتا تھا پھر دیکھتا تھا شاید آپ کو ترس آ جائے. اللہ فرمائیں گے اچھا اگر تجھے میری رحمت کا اتنا بھروسہ ہے چل تجھے بھی میں نے جنت عطا فرمایا. اب آپ بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طرح قیامت کے دن تقسیم ہوگی تو پھر کون ہے جو کلمہ گو ہو اور وہ بچ جائے مغفرت ہونے سے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہر بندے کی مغفرت ہوگی. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے حقوق العباد کا حساب لیں گے. حقوق العباد یعنی بندوں کے جو حق ہیں، ہم دوسروں کا دل نہ دکھائیں، دوسروں کو ایذا نہ پہنچائیں، ان کی غیبت نہ کریں، ان پہ الزام تراشی نہ کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں. جس نے حقوق العباد پورے کر لیے تو اللہ تعالیٰ کو فرشتے بتائیں گے کہ یا اللہ ہم نے حقوق العباد کا حساب لے لیا، اب ان کے اوپر صرف حقوق اللہ والے گناہ باقی ہیں.
جب وہ کہیں گے نا ان کے اوپر حقوق اللہ والے گناہ باقی ہیں، اللہ فرمائیں گے ان کلمہ گو لوگوں سے مجھے اپنے حق کا حساب لیتے ہوئے حیات دی ہے، جس نے کلمہ پڑھا کہہ دو کہ بلا حساب جنت چلا جائے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ وہ وقت ہوگا کہ جب کافر بھی تمنا کریں گے اے کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا، اس کلمے کی برکت سے ہمیں بھی جنت مل جاتی۔ آج اس ٹاپک کو چننے کا اصل مقصد یہ تھا کہ ایسا دجالی فتنے کا دور آ گیا ہے کہ آج مومن اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ لوگ دل میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، چھوٹا پن محسوس کرتے ہیں۔ ان کو احساس ہی نہیں کہ کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دی، ہمیں تو اس پہ خوش ہونا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان پہ جمے رہنا چاہیے، ہمیں اسلام سے خوش ہونا چاہیے، دین سے خوش ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام سے خوش ہونا چاہیے، اللہ سے خوش ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں ہدایت کی نعمت عطا فرمائی۔ ہم اپنے اللہ سے راضی ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم نبی علیہ السلام سے راضی ہیں کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہم اسلام سے راضی ہیں کہ وہ ہمارا دین ہے۔ جب ہم ان سے راضی ہوں گے اس کے بدلے ہمیں اللہ جنت عطا فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے اس نے ظن رکھیے کہ وہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ یہ کہا کرے کہ یا اللہ جتنی بڑی تیری ذات اتنی بڑی میری آس، اللہ جتنی بڑی تیری ذات اتنی بڑی میری مجھے بڑی آس ہے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہ مجھے اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں ہے، مجھے تیری رحمت پہ بھروسہ ہے کہ تو مجھے معاف فرما دے گا۔ اب اگر یہ حسن ظن ہوگا تو اللہ تعالیٰ یقیناً خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جب میاں بیوی کا نکاح ہوتا ہے نا تو ایجاب و قبول کے بعد خاوند بیوی کو اپنے گھر لے کے جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو بندہ ایمان قبول کر لیتا ہے نا یہ بھی ایجاب و قبول کی مان ہے۔ چنانچہ جس نے کلمہ پڑھا اب اللہ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس بندے کو دلہا بنا کے اپنے گھر لے جائے، اور اللہ کا گھر جنت ہے، لہذا کلمہ کی برکت سے اللہ اس بندے کو ضرور جنت پہنچائیں گے۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھن تے دیوین دیس نکالا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھن تے دیوین دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے او پردے پاون والا۔ یہ ویکھاں اپنے عملاں دے ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، یہ ویکھاں اپنے عملاں دے ولے تے کچھ نہیں میرے، یہ ویکھاں تیری رحمت ولے تے بلے بلے بلے۔ اللہ کی رحمت تو سبحان اللہ بات ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے ایک بندے نے لکھا کہ قیامت کے دن اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ فرشتوں میری رحمت کو میرے بندوں میں تقسیم کر دو، تو فرشتے پوچھیں گے اللہ کس اصول کے مطابق ان کو تقسیم کریں؟ تو ہو سکتا ہے اللہ یہ کہہ دے کہ جس کے گناہ جتنے زیادہ اس کو رحمت بھی اتنی زیادہ دے دو۔ اگر اللہ نے یہ فرما دیا تو پھر گناہگاروں کی بخشش ہو جائے گی۔ اور اس نے شعر لکھا بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو ڈھونڈنے، بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو ڈھونڈنے، مغفرت بولی ادھر آ میں گناہگاروں میں ہوں۔ بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو ڈھونڈنے، مغفرت بولی ادھر آ میں گناہگاروں میں ہوں۔ وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روز حشر، چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گناہگار میں ہوں۔ اللہ کی رحمت کا اتنا ظہور ہوگا، اتنا ظہور ہوگا کہ جو بے گناہ بندے ہوں گے نا وہ بھی کہیں گے کہ یا اللہ میں بھی گناہگار ہوں، مجھے بھی تیری رحمت سے حصہ ملنا چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ درس دیا اور 18 سال درس دیتے رہے۔ 18 سال کے بعد ان کے دل میں خیال آیا کہ میں لوگوں کو ذرا اللہ کے جلال کے بارے میں ہی بتاؤں۔
چنانچہ انہوں نے درس قرآن دیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ بڑے جلال والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے جبار ہیں، قہار ہیں، فلاں ہیں۔ جب انہوں نے یہ مضمون بیان کیا تو لوگوں کے اوپر تو بہت گریہ طاری ہوا، کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کی روح ہی نکل گئی، فوت ہو گئے۔ تو جب کچھ لوگ مر گئے نا تو اللہ نے انعام فرمایا، عبد القادر جیلانی لوگوں کے سامنے میرے جلال کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے عرض کیا، اے اللہ میں نے 18 سال تیری رحمت کا تذکرہ کیا، اب میں نے جلال کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، اے عبد القادر جیلانی کیا 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ اب جو اللہ اتنا کریم ہے کہ 18 سال درس دینے والے کو بھی کہتا ہے کہ کیا میری رحمت ختم ہو گئی جو تو نے میرے جلال کا تذکرہ کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حسن ظن رکھیں، امید رکھیں اور اپنے مسلمان ہونے پہ خوشی محسوس کریں اور اپنے ایمان کی دولت کو پہچانیں۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دجالی فتنے میں ہماری جو ہے وہ ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حفاظت کے ساتھ اس دنیا سے اپنے وقت پر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ بیٹھے، نکاح ہوگا، دولہا